خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اس حصے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس حصے کا جو ٹاپک ہے شادی خانہ آبادی ویسے تو کہا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ شادی خانہ بربادی یہ بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے حصے کے جو ٹاپکس ایشوز گزرے ہیں اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ جب شادیاں ہوئی ہیں ایک بہت ہی مقدس رشتہ، ماشاءاللہ اب بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سے گھروں میں اب بھی ہے، لیکن اب شادی جو ہے ایک ایسا کاروبار شاید بن چکا ہے۔ رشتہ جوڑتے وقت بھی ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، مادہ پرستی زیادہ ہے، لڑکا کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، اور لڑکی کے حوالے سے بھی صورت پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، سیرت پہ اس پر کوئی نظر اندازی کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے شاید جب اس کا ہم بنیاد ایسی کھوکھلی ہوگی تو جب بھی کہیں ایسے مراحل آئیں گے جہاں زندگی ہے اونچ نیچ ہوگی، تو وہاں پر پھر پتہ چلے گا کہ جب گھوڑا کچی روڈ پہ بھاگے گا تو کون سا گھوڑا بھاگتا ہے اور کون سا تانگا جو ہے وہ سواریاں پھینک کے کہے گا کہ نہیں ہمیں واپس جانا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا خواتین گھر ٹوٹنے میں زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں، یا ان میں وہ ٹالرنس نہیں رہی جو پہلے کہتا تھا پتر ہوں واپس ہونے تھے تیری اتھوں جنازہ جانا چاہیے تھا، یہ قبرستان میں جاؤ واپس نہیں آنا، تو اب یہ کہتا ہے کہ دوسرے قبرستان میں جائیں، تم نے ادھر ہی رہنا ہے کہ دوسرے سب نکل جائیں۔ ایسا کرتے ہیں نا، ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ میں خواتین کے لیے آج بولوں گی۔ اچھا، آپ ان کی اعتزاز ایسا نہیں، ہاں آپ جو ہے وہ مردوں کے لیے بولیں۔ ہمیشہ ہم مانا کہ ٹھیک ہے، دیکھیں خواتین کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، لیکن آج میں جو ہے ان کے حق میں بولوں گی۔ ٹھیک ہے، میں مردوں کے حق میں بولوں گا، جو ناظرین جو ہیں وہ بھی، اور پھر دیکھیں گے کہ کس کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ مانا کہ خواتین کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، لیکن مرد بھی اتنے شریف نہیں ہوتے۔ اور اگر مرد کہا جاتا ہے جی، خواتین سے ہی کہا جاتا ہے کمپرومائز کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، عورت کی عزت، طلاق کا دھبا لگ گیا تو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا۔ مردوں کے لیے کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے ڈیورس کا ریشو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بڑھ گیا اس وقت انگلینڈ میں، آپ خود ہی جانتے ہیں۔ بلکہ 2 مہینے طلاق، 1 مہینہ طلاق، 3 مہینے طلاق، 6 مہینے۔ کمپرومائز کا نام نہ خواتین میں موجود ہے اور نہ مردوں میں موجود ہے۔ کمپرومائز اب ختم ہوتا جا رہا ہے، برداشت، کمپرومائز کوئی، اور یہاں پر تو طلاق کو کچھ سمجھا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اور طلاق کے حوالے سے، اور جیسے یہ ریشو بڑھنے کی بات کی ہے، وہ وجوہات تو کچھ اور ہیں جو کل پرسوں ہم نے مذہب حق کا پروگرام میں فوٹیج دیکھی انڈیا میں، کہ ایک گاؤں کے افراد نے کسی دوسرے فرقے کے بندے کے نماز جنازہ پڑھ لیا ہے، اور فتویٰ لگ گیا کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گئے ہیں، طلاقیں ہو گئی ہیں، آپ دوبارہ نکاح پڑھائیں۔ تو سینکڑوں افراد نے دوبارہ جو ہے وہ اپنا نکاح جو ہے ان کا ہوا ہے۔ تو یہ تو الگ وجوہات ہیں کہ ایک جہالت کہہ لیں، لیکن جو سسٹر جس پر بات کر رہی ہیں کہ اب وہ ٹالرنس یا برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر لڑکوں کی بات کریں کہ وہ جیسے ہماری بہن نے کہا، اس پر اقرار ضرور کرنا چاہیے کہ لڑکے بے شک چوتھی شادی ان کی اپنی وجوہات کی بنا پہ وہ کچھ گھر ان کے ٹوٹ رہے ہوں، لیکن جب بھی کوئی لڑکی کی یا خاتون کی دوسری شادی کی بات کا کہیں گا جی یہ اس خاتون کی شادی ہو چکی ہے، پہلا کانسیپٹ یہی جاتا ہے کہ جو شادی ٹوٹی ہے خاتون کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا جو ہسبینڈ ہے جن سے ان کا واسطہ پڑا ہو وہ کوئی منشیات کا عادی ہو، اس کا ویسی کھڑپیل ہو، ویسی اس کا جہالت ہو، اس کو نفسیاتی کوئی مریض ہو، تو ایسے لوگوں سے گزارا کرنا خواتین کا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے جان بچائی اور کہا، دوبارہ سوچا کہ چلے میں گھر آباد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہی کہ ایک سٹیمپ جب لگ گئی ہے کہ جی ان کو تو طلاق ہو چکی ہے، تو وہ ہمارے معاشرے میں اب خیر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ ایک ہوا ہوتا تھا کہ یہ طلاق ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو یہ خاتون ہی کی وجہ سے ہوئی ہے، مرد تو اس میں بالکل پاک صاف ہے۔ دیکھیں جب تک سنگل ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ہوتے ہیں، طلاق لے لیتے دے ڈونٹ کیئر، لیکن بہت سی ایسی اب واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ بچے بھی موجود ہیں اور وہ طلاق، ان کو بچوں کی بھی فکر نہیں ہے، انہیں اپنی انا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اپنی انا انہیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ بھی طلاق دیکھی جاتی ہے، اگر 2 پرسن آپس میں اپنا معاملہ خود ہی سارٹ آؤٹ کریں، خود ہی سالو کریں، 3rd پرسن کی وجہ سے طلاق ضرور ہوتی ہے۔ یا تو مائیں شامل ہو جائیں گی، یا نندے شامل ہو جائیں گی، یا بہنیں شامل ہو جائیں گی، یا لڑکے کی ساس ہی لڑکی کو ورغلانے میں شامل ہو جائے گی۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ماں جو بیٹیاں ان کی ماں کا کردار نہیں ہوتا، ان کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا ملکوں کی جو کشیدگی یا دھماکہ، وہ کہتے ہیں جی خفیات ہے، کوئی تیسرا ملک شامل ہے، تو یہاں گھروں میں بھی حالات جب خراب ہونے والے ہوتے ہیں تو اگر تیسرے ہاتھ کو آپ موقع دیں گے کہ آپ یہ کہ فیصلے کوئی اور کرتا رہے، تو پھر بات اب میرا بھائی مثال کے طور میں، میرا بھائی اپنی بیگم کے ساتھ نہیں اس کی بن پا رہی ہے اور وہ مجھ سے اپنی بیگم کی شکایت کرتا ہے، آگے سے میں بھی بولوں نہیں جی تمہاری بیگم ہی ایسی ہے، دفعہ مارو، نہیں، بلکہ میں
میں اس کو بولوں نہیں تم غلط ہو, تمہاری غلطی ہے, اس کو نہیں بولو. مطلب آپ کو نیوٹرل رہ کے چلنا ہے اگر آپ کو گھر بچانا ہے, ورنہ طلاق کا بہت آسان ہے, گھر توڑنا تو بڑا ہی آسان ہے, گھر کو بچانا زیادہ مشکل ہے. عموماً وہ اگر بھائی پوچھے نا اپنی بہن سے کہ میری بیوی نے ایسا کیا, تو وہ کم بہنیں ہوتی ہیں کہ جو ان کی بھابھی کی فیور کریں گی. وہ تو یہی کہیں گی کہ کوئی بات نہیں بیٹا, وہ بھائی کمی نہیں ہے, چاند جیسی اور ہماری کوئی بہو آئے گی یا بہن آئے گی تو پہلے والی کو چھوڑ دو. تو یہ ایسے پیغامات بھی ہوتے ہیں, گھر ٹوٹنے کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہے. کالر آ چکے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. بہت شکریہ. میں آپ کو رضوان بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. رضوان بیٹی کو نہیں دیکھا تو محسوس کیا میں نے. بہت آپ کا شکریہ. بات ہے صبح کی آیت جو ہے اس کی محفل جمی ہوئی ہے. بالکل جی. اور ہر کائنڈ کے شہزادے بات کر رہے ہیں, دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک فیملی کا ماحول بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماحول کو اسی طرح قائم رکھے اور ہم لوگوں کو شاد و باد رکھے. تو باقی فروزہ جو پہلے کا عیسیٰ کا پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ حکومتیں اگر چاہے تو یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک پی نٹ ہے. اچھا. لیکن حکومت جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہی, ان کو اپنے کپڑے اور اپنی بیویوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالنے لگے ہوئے ہیں, گھر بچا رہے ہیں وہ اپنے. ملک جائے تو جائے, صحیح ہے, صحیح ہے. ملک جائے تو جائے. بات یہ ہے کہ ملک ان کا نہیں ہے, ملک اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے. وہ بچانا بھی جانتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ اپنے اپنے فائدے کے لیے لڑ رہے ہیں. شیطان جو ہے یہ مارنے کی کوشش میں ہے اور اللہ والے جو ہے یہ نمازوں میں اور روزوں میں لگے ہوئے اپنی حفاظت کی طرف تو جاتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ایک ہی تھے تو پورا مکہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. تو ساتھ حضرت علی مل گئے, حضرت علی علیہ السلام مل گئے تو اور بھی سیفٹی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اللہ والا کوئی نظر آتا آپ کو؟ سب کھانے والے تو بلڈنگیں بنانے والے تو ہاسپٹل بنانے والے تو سوٹیوں میں چلنے والے, بس اللہ ان کا نعرہ لگاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شادی خانہ بربادی نہیں ہے, شادی خانہ آبادی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بربادی ہو. لیکن جو اچھے انسان ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے بیویوں کو نکالنا نہیں یا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ بربادی کی سائڈ میں جاتا ہے اور جو اچھے انسان ہے وہ اپنے گھر کو بنانے کی کوشش میں کرتے ہیں. تو میں سب شہزادیوں کی باتیں سنوں, شہزادیوں کی بھی باتیں سنوں, دل خوش ہوتا ہے کہ عقل والے لوگ جب میدان میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو بھی مل جاتا ہے. باقی یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے. دنیا کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سے فائدہ لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اللہ جہاں چاہتا ہے بارش سے مارتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اندھیری سے مارتا ہے اور جہاں چاہتا ہے ہر اپنا وہ جانتا ہے ہاؤ ٹو سیو دا کنٹری. تو آپ لوگوں کا بھی دل دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ آپ اچھے انسان اور اچھی باتیں کرتے ہیں. اور دائر ٹی وی زندہ باد, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اہل بیت کا ذکر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, جزاک اللہ. محمد یعقوب صاحب ماشاءاللہ, انہوں نے کہا لیڈرز کی بات کی کہ وہ اپنے گھروں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, ملک جائے تو جائے. شاید ان کو یاد آ گیا کہ گیلانی صاحب جو ہمارے پرانے پرائم منسٹر تھے, 50,000 پاؤنڈز ان کی بیگم نے یہاں VAT ادا کیا صرف جو شاپنگ کا ہے. کلثوم نواز صاحبہ ہیں, صاحبہ مشرف صاحبہ ہیں. تو لیڈرز کو گھر کو زیادہ انہوں نے ٹائم دیا, اپنے بچے وہی وزیر وہی ان کے بھائی جو ہیں, اپنی فیملیز انہوں نے کافی جوڑ کے رکھی ہیں. لیکن ملک کے حوالے سے غوری خلات ہیں اور یہاں جو ہم عام لوگ ہیں ہمیں اپنے گھروں کی فکر نہیں ہے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ہو رہی ہیں, فلاں جو پارٹی کا بندہ ہے وہ جیتا ہے یا نہیں جیتا اس پر ہم زیادہ توجہ دیتے, تو بیلنس ہم نہیں رکھ پاتے کچھ بعض معاملات میں. بالکل, اور بیلنس رکھ پاتے ہیں. تو ان لوگوں کی بات کرنا ہمارے لیے تو بیکار سی ایک فینٹیسی نظر آتی ہے ان لوگوں کی لائف میں. اب نواز شریف کی بیٹی نے کس سے شادی کی؟ جی,
सभी जानते हैं ना उनकी बेटी ने किससे शादी की, एक हिंदू जर्नल के बेटे से। अच्छा, डोंट केयर, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये कल की न्यूज़ है। अच्छा, बहरहाल उनको नहीं फिक्र है कि वो हिंदू है या जो भी है। अच्छा, उनकी बेटी ने उसके साथ शादी की है, तो इन लोगों को दूर ही रखें आप। अच्छा, हमारे कंट्रोल रूम में भाई बता रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की चौथी बीवी की बेटी, उनके ये आप बात कर रही हैं। तो देखें, फिर हम तो कह रहे हैं कि एक बीवी या एक घर जो है संभालना मुश्किल है, इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। कोई कॉलर अगर हमारे साथ हैं, शादी खाना बर्बादी, इस पर आप क्या बात करना चाहेंगे, या शादी खाना आबादी है, और ये आबादी बर्बादी तक जाते जाते इस हवाले से क्या मराहल और उसको हम कैसे पीछे ला सकते हैं, एक घर को जन्नत की फ़ज़ा किस तरह बना सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जब हमारी एक दूसरे पे तवक्कुआत बढ़ जाते हैं शादी से पहले, अब तो वो सिस्टम हो गया है, पहले होता था कि ना लड़की ने लड़के को देखा है, ना लड़के ने लड़की को देखा है, शादी हुई है और उसके बाद चले कंप्रोमाइजिंग टाइम। पहले की बात करें, मेरी शादी ऐसे हुई है, ऐसे ही हुई है, ठीक है। हस्बैंड मेरे इंग्लैंड में थे, मैं कराची में थी, हमने एक दूसरे को नहीं देखा तो अच्छा गुजारा हो हमारा रिश्ता तय हो गया, निकाह वाले दिन तो मैंने उनको देखा है। अच्छा, तो गुजारा क्यों नहीं हो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं, मिले, आपको नहीं पता गुजारा कैसे हो रहा है। तो वही बात कि पहले, अब तो जब से वो टेलीफोन सिस्टम और इंटरनेट और SMS और ये फेसबुक तमाम आए हैं, तो शादी तक वो लड़का जो है उसके लिए लड़की ऐसी होती है कि वो इस कदर ऐसा इमेजिन कर लेता है कि अब वो शहजादी आएगी तो मेरा तो घर जो है वो फूलों से भर जाएगा, और लड़की बेचारी है वो अपने शहजादी के लिए इस कदर वो एक महल या एक इस कदर वो एक शहजादे का रूप वो धार लेती है अपने ख्यालात में ही, कि जब वो भाई साहब सॉरी वो जो उनके हस्बैंड साहब मिलेंगे तो वो ऐसे होंगे कि वो तो बस उनकी बातों से फूल झड़ेंगे। लेकिन जब वो बाद में पोल खुलती है, सब एक दूसरे को सामने बगैर मेकअप के उन्होंने भी देख लिया और बगैर उनको भी देख लिया कि फूल भाई साहब के हाथों में मुंह में नहीं झड़ रहे, तो फिर तब वो बिल्कुल जो एक महल पत्तों का होता है वो टूट के धड़ाम गिरता है। अच्छा, मेरे फादर कहते थे, बल्कि और सबके भी फैमिलीज में कहते होंगे कि तुम्हें अगर अपने शौहर का दिल जीतना है तो खाने अच्छे बनाना, ये सभी कहते हैं, पेट से जीतना, या फिर उसकी माँ को अपनी मुट्ठी में कर लेना, तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर उसकी माँ की तुम अपने शौहर को मक्खन नहीं लगाना, उसकी माँ को मक्खन लगाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहेगा हमेशा। मेरे फादर की ये दो बातें होती थी। खाने पे झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, अगर खाना वक्त पे ना पका हो, अच्छा ना बना हो, या शौहर को सिर्फ खाना अच्छा चाहिए। और अगर चले मेरी वालदा नहीं, आप मेरी बेगम को कोई टिप दें कि मेरी वालदा तो है ही नहीं, तो मुझे खुश करने के लिए मेरी बेगम क्या करे? वो अच्छे खाने बनाए। वैसे आपकी सेहत से पता लग रहा है कि वो अच्छे खाने बनते होंगे घर में। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समरा बोल रही हूं लूटन से। समरा, बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ अभी भी मैंने टीवी लगाया था, तो ऐसा मेरे ज़हन में कुछ ज्यादा तो नहीं, मैंने कहा हाजिरी लगा लूं, बहुत अरसा हो गया। बहुत शुक्रिया। मैंने कोई बात नहीं की यहाँ पे जी, तो वो थोड़ा दिल मचलता है जब देखें तो क्योंकि बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ मैं यही जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि सब्र जो सा होता है वो शादी में जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। अगर वो बीवी करती है तो वो तो ऑलरेडी कर ही रही होती है, लेकिन अगर उसके साथ हस्बैंड जो सा है वो सब्र करे और सब्र और तहम्मुल के साथ एक दूसरे को बातें समझाई जाएं, क्योंकि नया नया साथ होता है, उसमें अगर आप सब्र नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं दूसरों की खामियों को, अगर आप ये समझें कि आपको जन्नत की हूरें मिल गई जिससे गलती कोई नहीं होगी, या बीवी ये समझे कि हम जो कर रहे हैं तो बस वही सब कुछ होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा शुरू से मैं तो कहती हूँ कि जब बच्चों की तरबियत भी करें तो उनको इन चीज़ों की आदत डालें कि बर्दाश्त करना। बहन भाई आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ये बर्दाश्त करने की आदत जो सी है वो आपको अपने बच्चों में शुरू से करनी चाहिए। ये सोच के करनी चाहिए कि आपके बेटे के साथ कल किसी की बेटी की शादी होगी तो वो जो सी है वो बच्ची जो सी है सर्वाइव ना करे, उसकी वो आदतें जो सी हैं जो आप अपने हस्बैंड में देखते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, वो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों में अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दें। अभी से आप उसको उसकी बीवी को एनिमी के तौर पर ना लें, उसको एक दोस्त के तौर पर उसमें अभी से अपने बच्चों में वो खामियों को, बेटी में कोई खामियां हो तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि कल को वो एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ जिनसे वो साबित हो सके। तो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जितना आप सब्र करते हैं और चीज को बर्दाश्त करते हैं, वो जिनसे वो सब्र बनता होता है आपके वो इतने काम आता है कि वो मुझे मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी सिस्टर ने कहा था कि 10 साल चाहिए, 10 साल तक जो सा है कि वो मतलब एक दूसरे को तुम लोगों ने समझना है और उसके बाद तुम्हें इसका फल मिलना शुरू होगा। उस वक्त तो वो टाइम बहुत ज्यादा लगा था, लेकिन ये हकीकत है कि ये एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें हमें एक दूसरे को समझने की और समझाने की जरूरत होती है। वो एक टाइम गुजर जाए तो फिर उसके बाद आपको उसका फल मिलना शुरू होता है।
تو یہی ہے اپنے جو نوجوان جن سے ہیں بچے بچیاں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب شادی کریں تو شادی کو جن سے وہ ایک یہ نہ سمجھیں کہ بس اس میں جن سے ہم پاس ہی پاس ہیں، اس کو آپ ٹیسٹ کی طرح زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے کرنے کی کوشش کریں، رزلٹ آپ کو کافی عرصے کے بعد ملے گا. ٹھیک ہے، تو میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے 10 سال لیکن ٹائم بہت زیادہ بتایا. چلیں اگر کوئی مشرف صاحب آ جائیں یا ضیاء الحق صاحب آ جائیں پھر تو وہ بھی گزرے گا ٹائم، ان کا بھی گزرے گا، اپنا ایکسپیرینس ہے. دوسرا یہ کہ مشورہ بہت امپورٹنٹ ہے فاروق بھائی کسی بھی رشتے کو قائم رکھنے کے لیے. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے پوچھے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے پوچھے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، فیصلہ لینے سے پہلے دونوں کو ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں جس سے اگر ہم غور کریں. اور غصے صبر کی بڑی اہم بات کی ہے. لیکن کالر ہمارے ساتھ پھر بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنا اچھا پروگرام ہے. بات یہ مشاہدے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جاننے والوں میں ہماری جو تنظیم ہے، ہم کو کئی لوگ جرگوں میں رہ جاتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کرو، ہم سے بات. 2 طلاقیں تو ہمارے سامنے ہوئی اور 2 ہونے والی ہیں. اس میں جو ان کے ہسبینڈ ہے وہ ٹھیک ہے. تو میری وہ پنجابی میں گل کرنا کیا کر اور اس کو نظر آنا کہ پاکستان میں جو ہسبینڈ چھوڑ رہی ہے تو برتن مانجو پہن گے تو پھر وہ طلاق نہیں لیندی، گزارا کرتی ہے. یہاں پہ نظر آتا ہے کہ مجھے جو کام ہسبینڈ نے ذمہ ہے وہ حکومت کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے تو فوراً طلاق تو اتر آتی ہیں. ابھی ان دونوں کیسوں میں عورتوں کی غلطی ہے اور ان کے ہسبینڈ. ایک کیس یہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابھی اس کا چھوٹا بچہ جو ہے اس کی عمر تو مارنی پڑتا 12 سال تک تو پڑھتا تھا، ابھی 13-14 اور وہ بڑا رہتا بچہ ہے اور اس کو وہ چلا جاتا ہے. میں ویٹ لفٹنگ جاتا ہوں تو جاتا ہوں پتہ تو کہتا ہے اپنی بیوی کو اس کو کنٹرول کرو، تمہاری بات سنتا ہے. وہ کنٹرول نہیں کرتی، اس کو کھلے پیسے دیتی ہے. ابھی اس بیس پہ ان کے درمیان وہ تو عورت کہتی ہے جاؤ چلے جاؤ. کئی عورتوں نے ہسبینڈ چھوڑ دیے، تم بھی تو جاتے نہیں ہو. تو مجھے بتاؤ نا، اگر ابھی جو بچہ ہے اس کو بھی کوئی نہیں مار سکتا کہ قانون ایسا ہے، ذمہ داری ساری حکومت کی ہے، بچہ نو مار نہیں پڑتا. تو آپ یہاں تو دینی لحاظ سے میرے خیال میں تو ہجرت کرنی چاہیے، لیکن پاکستان میں صرف برا ہے، پھر گزارا ہی کرے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد صاحب آپ کی کال کا. آنکھوں دیکھا حال انہوں نے بتایا جی کہ اور ایک وجہ یہ بتائیے گھر ٹوٹنے کی. اور خواتین کو پھر ظاہر ہے ہم نے اگر باندھی بنا کے رکھا ہے یا اس کی مجبوری کو کیش کر رہے ہیں تو پھر اس کو کیا آبادی ہم یا گھر کی آبادی کیا کہیں گے. مزہ تو تب ہے جیسے یہاں پر اگر آپ میں پیار محبت ہے، معاشی پریشانی نہیں ہے تو آپ کا گھر ہنستا بستا چل رہا ہے. تب ہے کہ عورت کے پاس بھی اختیارات ہوں. جس طرح ایک ہے نا کہ مزہ تب ہی آتا ہے کہ آپ نے سب اختیارات دے رکھے ہیں اور تب کوئی آپ کو اپنے پابند رہ کے اپنے آپ کے ساتھ گزارا کرتا ہے، تب یہ مزے کی بات ہے. لیکن یہاں پر طلاقوں کی ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیسے کی کوئی فکر نہیں ہے. ہماری بہنوں کو، خواتین کی انہوں نے بات کی، وجوہات یہ ہیں کہ مرد کا کیوں سہارا لے کے جب ان کو کوئی بونس یا کوئی الاؤنس مل جائے گا. نہیں دیکھیں، وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب برابر نہیں ہو سکتے. آپ ہمیشہ خواتین کو نہیں کہہ سکتے. بہت سے ایسے گھر ہیں، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں مرد جو ہے وہ خواتین کا جینا حرام کر دیتے ہیں. جی ہاں، کل جیسے آپ نے بتایا وہ بتیاں بند کرتے ہیں مرد جہاں بھی جائیں تو پھر وہ بڑی خرچہ نہیں دیتے. آپ پاکٹ منی اگر اپنی بیوی کو دیں گے تو آپ کا کیا چلا جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور بہت زیادہ. اچھا دیکھیں بھائی، نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں، سالن میں مرچیں زیادہ ہو گئی، کوئی کب غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے. اچھا یہ مرد ایسے ہوتے ہیں جیسے، حالانکہ میں وکیل تو مردوں کا ہوں لیکن میں مردوں کو مروا رہا ہوں اس کیس میں، کہ یہ مرد کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواتین کو ہی حقیر، ان کو بچپن میں ایسا ہوتا ہے ان کی بہن کی وہ خود عزت نہیں کرتے، وہ پاؤں کی جوتی ہے، ماں کی وہ عزت نہیں کرتے. تو اس حوالے سے جب ان کو کوئی ایک اور باندھی یا ایک اور نوکرانی ملے بیوی کی صورت میں، تو جب جس نے ماں اور بہن کی عزت نہ کی ہو تو وہ سمجھتے یہ بھی میرے پاؤں کی جوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 1 پاؤنڈ بھی نہیں دیتے کوئی جیب خرچ بھی. ذرا سا بیوی پوچھ لے کہاں جا رہے ہیں، کیوں پوچھ رہی ہو، کیوں بتاؤں تمہیں، کیوں پوچھ رہی ہو. مطلب یہ حق بھی نہیں دیتے بعض مرد. ہاں یہاں کے مرد جو بیچارے پاکستان سے شادی کر آتے ہیں ان کی مینٹالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ یہاں کی لڑکیوں کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے پاکستان کی لڑکیاں ہیں. ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہاں تھوڑا سا الگ ماحول میں لڑکیاں بڑی ہوئی ہیں، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ان کی سوچ ہوتی ہے. تو وہاں کے مردوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو براڈ مائنڈ کرنا پڑے گا یہاں کی خواتین. چل اس میں تھوڑا میں سمجھنا چاہوں گا، کیا لڑکیاں، کیا ایک خاتون ہے یا مرد چاہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے باپردہ ہو، کسی غیر مرد کے ساتھ نہ ملے،
تو یہ کوئی بری بات ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں ایسا وہ نہیں لڑکی یہاں کے اگر جمی پلی ہے تو کیا کہے گی نہیں کہ یہ نہیں، غیر مرد سے ملنے کی بات نہیں ہے. یہاں جب لڑکیاں کالجز میں جاتی ہیں تو ساتھ میں لڑکے بھی ہوتے ہیں, وہ باپردہ بھی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کے مرد اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن کچھ حدود تک تو جائز ہے, کچھ حد تک بھی پسند نہیں کرتے. ان کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ تم اپنے فیلو سے بات نہ کرو, لڑکیوں میں ہی رہو. کبھی ایسا ہوتا ہے پروجیکٹ ملتا ہے, پوری ٹیم کام کرتی ہے, تو وہ بھی ان کے لیے اس حد تک اعتماد ضرور ہونا چاہیے. اس حد تک اعتماد ہونا چاہیے. وہ اپنی اگر باؤنڈری میں ہے, وہ لڑکی اگر اپنی باؤنڈری میں باحجاب ہے, ایز اے کلاس فیلو ہی لے رہی ہے, اپنے آپ کو با کریکٹر اس کا بالکل ٹھیک ہے, تو پھر مردوں کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ بس یہ نہیں ہے کہ حدود متعین کر دیں یا ایسی جکڑ دیا ہے عورت کو کہ آپ بلیو کریں کہ اگر ایک عورت دکان پہ دھنیا لینے جاتی ہے نا, تو بھی یہ پاکستانی مینٹالٹی اس کا جینا حرام کر دیتی ہے. کیونکہ پاکستان کے تو آج ہمارے ہر مرد ایسا نہیں ہوتا فاروق بھائی. آپ انڈیا کے مرد ایسے نہیں ہوں گے, پاکستان میں نہیں, میں جو پاکستان کے کیا بولوں, میں بس انڈیا کے مرد نہیں, ہر مرد ایسا نہیں ہوتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ وہ دھنیا لے جانے میں بھی اس کو کہتا ہے کہ تم دھنیا لینے دکان پہ گئی, تو اس کا جینا حرام کر دیں گے کہ تم مرچیں لینے دکان پہ. یہاں پر جی پیز اور یہاں ہر جگہ لکھا ہو کہ اگر آپ پہ کوئی تشدد ہے تو آپ ہمیں فون کریں. تو یہاں بہت سی پر خواتین ڈرتی ہیں کہ میں نے اپنے اگر مرد کی شکایت کر دی تو پھر باقی زندگی بھی تو اسی کے ساتھ گزارنے, تو وہ گھٹ گھٹ کے اسی طرح اپنی زندگی گزارتی رہتی. اور بہت سی خواتین ہیں جن کے فون آتے ہیں, علماء کرام کو بھی آتے ہیں, ہمیں بھی آتے ہیں کہ جی 4 سال ہو گئے میری شادی کو, میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں, میں زہر کھا کے مر جاؤں. بالکل صحیح ہے, یہ اس نہج تک بات ہے. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ ہاں جی بھائی, میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے سوچا میں بھی کال کر لوں. بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میری شادی ہوئی ہے 5 سال ہوئے تھے. میری شادی پاکستان کے لڑکے کے ساتھ ہوئی. تو جب وہ شادی ہوئی تو بہت اچھا تھا, ٹھیک تھا. جب یہاں پہ یو کے پہ اس کا ویزا لگایا اور اس کو یہاں پہ لے کے آئی نا, تو تھوڑا اس کے بس چینج ہو گیا. میرے ساتھ اتنا بہیو اچھا نہیں کرتا تھا. پھر بھی میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے, میری ماں باپ کی عزت ہے, میں نے ویزا نہیں تھا لگانا. مگر اس نے ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ میں اتنی مجبور ہو گئی اور اتنی مجھے انڈر پریشر کر دیا اس نے کہ میں نے سوچا اللہ پاک تو جانتے ہیں میں غلط نہیں ہوں, تو پھر میں ویزا لگا دیتی ہوں. اس کے بعد میں نے ویزا لگایا. میں جاب نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جاب کرتے تھے اور میں گھر میں بیٹھ کے روٹی وغیرہ, ہانڈی روٹی وغیرہ اس کے لیے کرتی تھی. تو اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اس کو 5 پاؤنڈ دے دوں یا 10 پاؤنڈ دے دوں خرچے کے لیے. گھر میں ہر روز رہتی ہے تو کہیں باہر نہیں جاتی ہے, تو میں نے چلو اس کو خرچہ ہی دے دوں. کبھی نہیں اس نے مجھے خرچہ دیا. تو جب میں ایک دفعہ میں یہاں سے بورن اینڈ بریڈ ان یو کے, میں لندن گئی تھی کانفرنس پہ, تو میرے پرس میں بس 2 پاؤنڈ تھے. اگر آپ یقین کر سکتے ہیں 2 پاؤنڈ تھے. تو میں وہاں پہ کانفرنس پہ گئی, پاؤنڈ میں نے چوئنگم اور وہ سویٹ کوئی لی, تو پاؤنڈ میرے باقی تھا پرس میں. پرس میں جب باقی تھا تو میں لندن وہاں کانفرنس پہ گئی, تو میں نے سوچا پاؤنڈ ہے, تو میری امی نے کہا رافل ٹکٹ لے لو. تو میں نے کہا میرے پاس تو 1 پاؤنڈ ہی ہے, تو اس سے میں گھر بھی واپس جانا ہے. تو میں نے کہا چلو پاؤنڈ میں لے لیتی ہوں اپنی رافل ٹکٹ. تو بی بی اور اہل بیت میں اتنا کرم ہے نا ان کا میرے پر, تو میری شام کی ٹکٹ نکلی تھی اس پاؤنڈ کے ساتھ. ماشاءاللہ. اچھا, اور اتنا روئی اتنا مجھے رونا آیا. مجھے یہ نہیں رونا آیا کہ میرے پاس پاؤنڈ تھا. میں نے سوچا بی بی آپ وہاں رہ کے میرے حالات کو جانتی تھی. اور اچھا سسٹر, ایک چیز اور بتائیے, تو پھر بھی آپ نے میرے سے اتنا کرم کیا. دنیا داری کی نہیں مجھے بس یہی تھا 4 دن کی زندگی ہے, آپ اچھے سے جیے, میں بھی اچھے سے جیے. اور وہ مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا. اچھا چلا گیا, یہ میں ابھی مجھے ان پہ نہیں رونا تھا. میں کہتی ہوں مولا آپ نے انصاف کرنا ہے میرے لیے. بالکل صحیح. میرے لیے آپ ہی ہو. دنیا داری میرے لیے کچھ نہیں ہے. پیسہ ہاتھ کی محل ہے. مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے, کپڑے ٹاکی کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. بس یہ چاہیے کہ آپ کا 10 شفقت ہو میرے اوپر.
اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. نہیں ہو رہا یہاں پاکستان سے لے کے آتے ہیں ہم میاں یا بہویں لے کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ کے؟ اچھا سسٹر آپ ابھی دشوار کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں نے اپنے میاں کے لیے وہ مولوی ٹائپ تھا میرا میاں, میں نے اپنے میاں کے لیے اتنا چینج کیا نا, میں برقع بھی پہنتی تھی, حجاب بھی پہنتی تھی, اتنا میں سادگی میں آ گئی تھی. اچھا تو اس نے مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا. استغفر اللہ. بہت شکریہ. پہلے تو بہن آپ نے اتنی اہم ترین باتیں اپنی باتیں ہم نے تو کہیں سے لکھی پڑھی یا کہیں کی کوئی تجربہ کسی کا بتا رہے ہیں, لیکن آپ نے آن ایئر اپنی بات شیئر کی ہے. پہلے تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کے صبر کو. اور دیکھیں یہ حالات یہ حقیقت ہے فاروق بھائی, یہی حال یہاں پر. اگر یہ دیکھیں یہ لڑکی برٹش ہے, ایک کانسیپٹ یہ جاتا ہے کہ یہاں کی لڑکیاں جو یہاں پر پیدا ہوئی ہیں وہ تو اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی, یا وہ ان کا جی نہیں چاہتا گھر آباد کرنے کو, لیکن انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اس کو اپنے رائٹس بتائیں, اس کو سب کچھ بتائیں کہ یہ کیا کر سکتی ہے اس کے ساتھ. ان کے ایک فون کال کی اس کے لیے دے رہی ہے, لیکن اس کی شرافت یہ اس کی ماں کی تربیت کہ اپنا گھر بچانا ہے, اپنی عزت کی خاطر. دیکھیں لڑکی ہمیشہ گھٹتی ہے, ہمیشہ اپنا دم توڑتی ہے عزت کی خاطر, اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کی عزت کی خاطر. اور جو ان کے شور چلے گئے انہوں نے کہا مولوی ٹائپ تھے, تو وہ دین سے ہم ایک وجہ یہ ہم بتاتے ہیں کہ جو دین سے دور تھا تو اس نے کچھ اس قسم کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں بے روی کا شکار, تو وہ تو دین کے نزدیک ہوں گے ظاہر ہے. اگر وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ بھی کریں اور سارا کچھ کریں, تو وہ تو دین کو بھی جانتے تھے, تو تب بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے, ویزا لگا اور چھوڑ کے چلے گئے. جو بھی برا کرتا ہے, میں اپنی بہن سے یہ کہوں گی, پہلے تو آپ کو سلام پیش کروں گی, اور میں آپ کو یہ میسج دوں گی جو بھی برا کرتا ہے وہ برا ضرور دیکھتا ہے. بالکل. تو آپ اللہ پہ چھوڑیں, اور آپ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں کہ ان کا کیا حال ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ برا کریں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ سسٹر. اور ناظرین آپ بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, اور اس وقت چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.